تنویر کاظمی اپنے نیوز چینل سی دا ورلڈ تھرو تنویر کاظمی کے ذریعے حاضر ہے، یعنی دنیا کو تنویر کاظمی کی نظر سے دیکھیں۔ آج میں نے ایک بہت اہم دنیا کے بڑے اخبار میں ایک خبر پڑھی کہ اقوام متحدہ کی یونائٹڈ نیشنز کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ پوری دنیا میں 90% لوگ خواتین کے خلاف متعصب ہیں، یعنی ان کے خلاف ان کا رویہ ٹھیک ہے۔ 90% افراد کا جو ہے پوری دنیا میں وہ عورتوں کے بارے میں ان کا رویہ بہت خراب ہے اور متصابنہ ہے۔ میں اس خبر کو پڑھ کے چونک گیا۔ میرے خیال میں اقوام متحدہ کی رپورٹ گمراہ کن ہے۔ وہ کس بنیاد پر پوری دنیا کے بارے میں یہ رپورٹ شائع کرتے ہیں؟ کہاں سے انہوں نے یہ ڈیٹا اکٹھا کیا ہے؟ نہایت افسوسناک اور غلط اور بہت پریشان کن، پوری انسانیت کے خلاف الزام تراشی اور ان کو بلیم کرنا۔ کیا ہم ارد گرد دیکھ سکتے ہیں ہر گھر میں، ہر گاؤں میں، قصبے میں، شہروں میں، ملکوں میں عورتوں کو کتنا پیار ملتا ہے؟ جب کسی گھر میں ایک بچی پیدا ہوتی ہے تو اپنے باپ کو عزیز ہوتی ہے، وہ اپنی ماں کو، وہ اپنے دادا دادی کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، چچاؤں خالاؤں کو، اسے بہت پیار ملتا ہے۔ اس کو روز مرہ کی دیکھ بھال ملتی ہے، اس کے خوراک کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کو نت نئے کلرفل کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اس کی رہائش بھی اچھی ہوتی ہے، اس کا بھائی اس کی مدد کرتا ہے، آس پاس کے لوگ بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ پھر جب وہ بڑی ہو جاتی ہے، پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کو شوہر بھی محبت دیتا ہے۔ جب وہ بچوں کو جنم دیتی ہے، بچے بڑھتے ہیں، اس کو بھرپور تعاون اور پیار دیتے ہیں، وہ بھی دادی اور ماں اور نانی بن جاتی ہے اور ماں بن جاتی ہے، اسے بہت پیار ملتا ہے۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم انسانوں کے پاس کچھ رہنما اصول ہیں جن پر عمل کرنا ہوتا ہے، معاشروں کو مضبوط کرنے کے لیے، خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے۔ لباس پہننے میں حیا کی پیروی کرنی چاہیے، ہمیں کچھ سماجی رویے کی پیروی کرنی چاہیے، اور کیوں نہ کریں؟ کیونکہ ہم جانور نہیں ہیں۔ جانور جو خوف زدہ اور بے قابو زندگی گزارتے ہیں، وہ 24 گھنٹے 7 دن ایک دوسرے پہ حملے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں، ایک دوسرے کو تباہ برباد کر دیتے ہیں۔ جانوروں پر یاد رکھیں کوئی جنسی پابندی نہیں ہے، لیکن ہم انسان مختلف ہیں۔ ہمیں پوری کائنات کی قیادت کے لیے چنا گیا ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے ہمارے پاس کچھ حدود ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہمارے خالق نے ہمیں مناسب لباس پہننے کے لیے کہا ہے۔ جب ہم کپڑے پہنتے ہیں وہ ہمارے جسم کو اور خوبصورت بنا دیتے ہیں، اور پھر ہمیں جنسی سرگرمیاں نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ خدا کی مقرر کردہ حد میں ہی کرنے کا حکم ہے، اور یہ جو جنسی سرگرمیاں جب ہم ایک حد میں کرتے ہیں تو اس سے خاندان، معاشرے اور ملک مضبوط ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ہمیں کامیاب ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ کیا ہماری سب سے پیاری بیٹیاں اور بہنیں اور ماؤں کو لگانا مناسب ہے کہ وہ اجنبیوں کو خوش کرنے کے لیے بہت سے مختلف کلبوں یا پارٹیوں میں 8 سے 12 گھنٹے رقص لگاتار کریں؟ آزادی کے نام پر کیا یہ ہماری بیٹیوں کے لیے ساتھ انصاف ہے؟ انہیں جنسی غلامی کے طور پر استعمال کیا جائے، انہیں جرم فروشی پر مجبور کیا جائے، انہیں جسم فروشی پر مجبور کیا جائے، سینکڑوں گاہک کے ساتھ سونے پر مجبور کیا جائے جو انہیں ایک کوڑے کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ کیا آزادی کے نام پر ان کے جسموں کو رسالوں اور میگزین کے اوپر فروخت کرنا ٹھیک ہے؟ اپنی مصنوعات کی فروخت کو فروغ دینے کے لیے نہیں۔ یہ ہماری ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں اور آنٹیوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ کیا ہمیں پتہ نہیں کہ اس مہینے میں کم سے کم ایک ہفتہ ماہواری یا مینسٹریشن پیریڈ کی وجہ سے انتہائی تکلیف میں ہوتی ہیں؟ کتنی تکلیف ہوتی ہے ان دنوں میں، کیا ہم یہ نہیں جانتے؟ اور اگر وہ حاملہ ہو جائیں شادی کے بعد
تو کیا ہم نہیں جانتے کہ 9 مہینے لگاتار اس بچے کا بوجھ برداشت کرنا کوئی آسان کام ہے؟ یہ بہت مشکل کام ہے۔ پھر جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کی دیکھ بھال کے لیے کئی سال لگتے ہیں، 24 گھنٹے 7 دن اس کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے۔ کیا یہ مشکل کام نہیں ہے؟ ہماری خواتین ہر گھر کا فخر ہیں۔ وہ ہر مرد، بیٹے، بیٹی، باپ، ماں، چچا، چچی کا فخر ہے۔ اس سب کے بعد کیوں ہم چاہتے ہیں کہ وہ سب سے مشکل کام کرنے کے لیے باہر جائیں، کہ وہ سب سے مشکل کام کرنے کے لیے باہر جائیں؟ کیا یہ مردوں کا کام نہیں ہے کہ ان کا خیال رکھیں، اور ریاست کا کام نہیں ہے کہ وہ ان کا خیال رکھیں، ان کے رہن سہن کا؟ ہماری خواتین بہترین دیکھ بھال کے مستحق ہیں، اور وہ بہت زیادہ پیار کے مستحق ہیں۔ نظم و ضبط کا مطلب ظلم کرنا نہیں ہے یا کسی کو نیچے رکھنا نہیں ہے۔ اگر ہمارا دین یا خالق یہ کہتا ہے کہ مناسب طریقے سے لباس پہنیں، مناسب طریقے سے لوگوں سے ملے جلیں، تو اس کو نظم اور ضبط کا اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس کا فائدہ بہت ہے۔ ہماری پیاری خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ایک مہنگے ہیرو کی طرح بہت زیادہ نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کو ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے، انہیں پیار دینا چاہیے، انہیں کپڑے دینا چاہیے۔ اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز ایسی رپورٹ کیسے دے سکتی ہے؟ ہم یہاں بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس دنیا کی اوپر جتنے بھی لوگ ہونے چاہیے وہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو بہت اچھے ہوں۔ اقوام متحدہ میں بھی ایسے لوگوں کو لانا چاہیے جو دنیا میں ایک مثبت تبدیلی لائیں، اور منفیت اور خوف پھیلانے کی بجائے، نفرتیں پھیلانے کی بجائے وہ ایک اچھا اقدام کریں۔ آئیے اب دنیا کو بدل دیں۔ آئیے ہم ہر جگہ محبت، امن، نظم و ضبط لائیں۔ آئیے اپنی دنیا کو پھر سے بہترین بنائیں۔ اب آپ سے پھر میں دوبارہ حاضر ہوں گا اگلی بار۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ الوداع، اپنا خیال رکھیں۔ بائے۔